تعالیٰ نے قادر کریم ذات ہے، وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ جس طرح رب کی اپنی ذات بے مثل ہے، اسی طرح حضور کی ذات بھی بے مثل ہے۔ اللہ کے رسول کی بھی دنیا میں نہ کوئی مثال مل سکی، نہ مل سکی ہے، نہ مل سکتی ہے، نہ مل سکے گی۔ حضور بے مثل ہے۔ اسی حوالے سے یہ 2-3 احادیث سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تواصلوا قالوا انک تواصل قال لست کاحد منکم انی اطعم واسقى او انی ابیت اطعم واسقى او کما قال علیہ السلام۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تواصلوا، وصال کے روزے نہ رکھا کرو۔ وصال کے روزے یہ کیا ہوتے ہیں؟ لگاتار روزے رکھنا، پورا سال روزے رکھتے رہنا، ان کو وصال کے روزے کہتے ہیں۔ رمضان ہے نا، یہ 1 مہینے کی بات ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی بندہ پورے سال کے روزے رکھنا شروع کر دے، حضور نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو۔ پوچھا گیا قالوا انک تواصل، اے اللہ کے رسول آپ بھی تو لگاتار روزے رکھتے ہیں، آپ بھی تو پورا سال روزے رکھتے ہیں، وصال کے روزے رکھتے ہیں، تو ہمیں کہہ رہے ہیں نہ رکھا کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لست کاحد منکم، فرمایا تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے واضح کہہ دیا تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ انی اطعم واسقى، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ وہ اپنی جناب سے کھلاتا ہے، اپنی جناب سے اب کیا کھلاتا ہے اور کیسے کھلاتا ہے، یہ یا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ حضور نے کہہ دیا بس انی اطعم واسقى، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے، مجھے پلایا بھی جاتا ہے، تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں جی، استغفر اللہ معاذ اللہ، یا یہ بھی جملہ سننے میں آیا، دیکھا سنا گیا کہ نبی بڑے بھائی اور ہم استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ منہ اور مسول کی دال تو کہاں اور اللہ کے رسول کہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نبی فرمائے تو ہمارے لیے شریعت بنتی ہے، تیرے میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں تو قانون بن جائے ساری کائنات کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور مجھے پلایا بھی جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک آ گئی۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے، یہ حضرت سیدنا علی بن عبداللہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث پاک ہے، کہتے ہیں اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ ذات یوم، ایک دن نہ حضور سواری پہ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے مجھے حکم فرمایا کہ تم بھی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اب میں حضور کا ردیف بن گیا۔ ردیف بننے کا مطلب ہوتا ہے
موٹر سائیکل پہ بندہ دوسرا پیچھے بیٹھ جائے نا تو وہ اس کا ردیف ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے مجھے اپنا ردیف بنایا، یعنی اپنے پیچھے مجھے اپنی سواری پہ سوار کر لیا. پھر کہتے ہیں فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ. حضور نے میرے کان میں کوئی بات کی اور فرمایا کسی کو بتانا نہ. میرے کان میں کوئی جملہ کہا اور یہ کہا کہ بھئی کسی کو بتانا نہیں ہے. کہتے میں خاموش رہا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میں نے قضائے حاجت کے لیے یعنی پیشاب کے لیے جانا ہے تو کوئی جگہ تلاش کرو. اب حضرت عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ حضور 2 قسم کی جگہوں پہ بیٹھ کر قضائے حاجت کیا کرتے تھے. اے بڑا سمجھن والا مسئلہ ہے. پہلی جگہ کون سی ہوتی تھی؟ فَكَانَ أَحْبُ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَاجَتِهِ هَدْفًا. حضور ایسی جگہ پر بیٹھ کے پیشاب پخانہ فرمایا کرتے جو جگہ اونچی ہوتی اور جس طرف منہ ہوتا وہ جگہ ڈلوان ہوتی، یعنی بندہ اونچا ہوئے اور جس طرف کو پیشاب کر رہا ہے وہ جگہ نیچی ہو. اس کی کیا وجہ بلا؟ چھینٹیں نہ پڑیں. اگر برابر کی ہموار جگہ ہوگی یا اگلی جگہ اونچی ہوگی تو وہ آپ کے اوپر چھینٹیں پڑیں گے. اللہ کے رسول نے اس عمل میں بھی ہمیں حکمت دے دی. یا تو ایسی جگہ بیٹھا کرتے جو اونچی ہوتی، یا کہاں بیٹھا کرتے؟ حائش نخل، درختوں کے جھنڈ میں. آج آپ کا واش روم اس کی مثال ہے. عام دیواریں لگا کے تو واش روم بنا دیتے ہیں، یعنی پردہ. اس دور میں چونکہ واش روم کا سسٹم تو نہیں ہوتا تھا تو حضور درختوں کے جھنڈ میں بیٹھا کرتے تھے تاکہ پردہ پورا ہو جائے. پھر کہتے ہیں فَدَخَلَهَا قَالَ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ. رسول کریم علیہ السلام کسی انصار صحابی کا باغ تھا، حضور اس میں داخل ہو گئے، تشریف لے گئے. جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو فَإِذَا جَمَلٌ، وہاں پر دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، اونٹ بدھا ہوا ہے باغ کے اندر. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّ وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ. جب اس اونٹ نے رسول پاک کو دیکھا، رسول پاک نے اونٹ کو دیکھا تو حنا، صحابی کہتے ہیں وہ ایسے چیخے مار کے رونے لگا جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، ایسے وہ رونے لگا. وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے جیسے بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اب فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اس کے پاس تشریف لے گئے. اللہ کے رسول نے فَمَسَحَ صَفْرَاهُ، حضور نے اس کی کوہان پہ ہاتھ رکھا اور تھاپڑا دیا، اس کو پیار کیا اس اونٹ کو. جب حضور کا دست انور اس کی کوہان پہ، اس کی جو ہے نا وہ پیٹھ پہ لگا نا، فَسَقَطَ، اونٹ چپ کر گیا. رو رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا، چپ کر گیا. اب کیا ہوا؟ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، فرمایا اس کا مالک کون ہے بھائی؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لمن هَذَا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ فَجَاءَ فِتًى مِنَ الْأَنصَارِ، ایک نوجوان آ گیا انصار میں سے. اس نے کہا جی قَالَ لِي یا رسول اللہ، آقا یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کا مالک ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ. اب اس جملے سے وہ لوگ جو بطور مالک ہیں، ان کے ماتحت ملازمین کام کرتے ہیں یا آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، وہ اس سے بہت بڑا سبق سیکھیں گے. حضور نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ، تمہیں اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ التی ملکک اللہ ایہا، اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہوا ہے. پھر فإنہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ، یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانا نہیں دیتے اور کام اس کی طاقت سے زیادہ لیتے ہو. کھانا کم دیتے، اس کی اجرت کم دیتے ہو
اس سے کام، اس کی محنت، اس کی طاقت، اس کی اجرت سے زیادہ لیتے ہو۔ اب اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کو تو جانور بھی شکایتیں لگاتے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون، ہمیں تو اپنے بھائی کا پتہ نہیں ہوتا، انسان کا پتہ نہیں ہوتا، تو کیسا بے مثل رسول ہے کہ جانور بھی جو ہے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنے شکوے اور اپنی شکایات پیش کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سے سماعت فرمائیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، لیس لہ خادم، حضور کا کوئی خادم نہیں تھا، کوئی نوکر نہیں تھا، خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ فاخذ ابو طلحہ بیدی، ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فانطلق بی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لے کے نا حضور کے پاس حاضر ہو گئے اور کہنے لگے فقال یا رسول اللہ ان انسا غلام کیس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس جو ہے نا ایک ذہین بچہ ہے، اور ان کی عمر صرف 10 سال تھی اس وقت، ایک ذہین بچہ ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، فَلْيَخْدِمْهُ فَخِدْمَتُهُ، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں فَخَدَمْتُهُ، میں پھر حضور کی خدمت کرتا رہا، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ مَا قَالَ لِي شَيْءٌ صَنَعْتُهُ لِمَا صَنَعْتَ هَٰذَا، کہتا ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور رسول پاک نے فرمایا کیوں کیا ہے، یا میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو رسول پاک نے یہ پوچھا ہو کیوں نہیں کیا، کچھ کر لیا تب نہیں پوچھا، کوئی نہیں کیا تب نہیں پوچھا، بالکل ہی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام میں درس کیا دے رہے ہیں؟ ایک تو حضور علیہ السلام نے کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا بھئی کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا۔ ہمیں ذرا غور کریں، ہاں ہم اپنے ماتحت سے کتنے سوال کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں جی ہم نبی جیسے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ہمیں وہ اسوہ سمجھا دیا، وہ طریقہ سمجھا دیا، اور چلتے چلتے ایک حدیث اور سمجھائیں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما غسل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کا وقت وصال تھا تو میں نے حضور کو غسل دیا۔ اب ہمارے ہوتا یہ ہے جو میت کو غسل دیتے ہیں ان کے لیے شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب غسل مکمل کر لیں تو مردے کے پیٹ کو تھوڑا تھوڑا دبایا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر اس کے جسم سے کوئی گندگی وغیرہ ہو تو نکل جائے، کفن خراب نہ ہو، اور اگر کہیں کوئی گندگی وغیرہ پیشاب پخانے کے ذرات نکل آئیں تو دوبارہ غسل نہیں دیا جاتا، صرف اس کو دھو دیا جاتا ہے اور صاف کر دیا جاتا ہے بس۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا نا تو میں نے بھی اسی طرح حضور کے بطن اطہر کو تھوڑا تھوڑا دبایا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یلتمس منہ ما یلتمس من المیت، میں وہ تلاش کر رہا تھا جو میت سے تلاش کیا جاتا ہے، مطلب گندگی وغیرہ۔ تو کہتے ہیں لم یجدہ، میں نے کوئی چیز نہیں پائی۔ پھر آگے جو جملہ ہے نا یہ بڑا مزیدار ہے، فقال بأبی الطیب طبت حیا وطبت میتا، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جب ظاہری حیات میں تھے تب بھی آپ سے خوشبوئیں آتی تھیں، اللہ کے رسول آپ پردہ فرما گئے ہیں اب بھی آپ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب بھی آپ سے خوشبو۔ ہمارے حال کیا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے گزر جاتے مردے کو بہلا کو نہیں، وہ آن لگ پئی ہے جی، اسمیل آ رہی ہے اس سے۔ لیکن حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ حضور ظاہری حیات میں تھے تب بھی حضور سے خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے، اور جب حضور دنیا سے وصال فرما گئے، ظاہری پردہ فرما گئے، تب بھی حضور کے جسم اطہر سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ بلکہ حضرت علی سے پوچھا گیا تھا کہ علی تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے غسل دیا تھا تو حضور کی پلکوں پر جو پانی کے قطرات تھے، کہتے ہیں میں نے ان کو صاف نہیں کیا،
بلکہ میں نے اپنی زبان سے ان کو چوس لیا تھا، اور وہ پانی جب سے میرے شکم کے اندر گیا اللہ نے مجھے علوم کے خزانے عطا فرما دیے۔ تو اس طرح کے کام بے مثل ہستی سے ہی ہوتے ہیں۔ جی ظاہر بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نہ تو حضور علیہ السلام کا جنازہ تھا جیسے ہمارا ہوتا ہے، اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح غسل مبارک ہے جس طرح ہمارا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں، اے جوان منڈے بیٹھے ہو، اے غسل میت نو غسل دینا سیکھ لو، ابے نو غسل آپ دیو، ابے نو غسل آپ دیو، اے حق جے۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ اپنے والد کو غسل بھی دے، اور اگر ممکن ہو تو جنازہ بھی پڑھائے۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ اعزاز کی بات ہے، اور ان کے حقوق میں سے ہے۔ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے اس کو سارا ننگا نہیں کیا جاتا، جو سطر کا حصہ ہوتا ہے نا، مطلب ناف سے لے کے تو گھٹنوں تک، ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਂਦੇ، ਇਹਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਵੀ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ۔ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ کہ ਕੀ ਅਸਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ किस तरह का साड़ा बॉडी स्ट्रक्चर है। हालांकि मरने के बाद भी इसको छुपाने का हुक्म है, कपड़ा नहीं उतार सकते। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो गुस्ल पाक था वो आम लोगों से बिल्कुल अलग थलग था, क्योंकि जब बेमिसल है उसका हर काम बेमिसल होना है। इसी तरह जब जनाजा पढ़ा गया था तो हम तो जनाजा पढ़ते हैं ना, इमाम साहब आगे खड़े होते हैं, पीछे सफ होती है, दुआएं पढ़ते हैं। हुजूर का जनाजा बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ था। इसकी भी वजह याद रखें, मैयत के लिए हुक्म ये है कि जनाजा वो पढ़ाए जो मैयत से बेहतर हो, असल हुक्म यह है, ये है। लेकिन हमारे तो अब चल रहा है, जो भी इलाके के इमाम साहब या खतीब साहब होते हैं वो जनाजा पढ़ाते हैं, यकीनन उनको बेहतर तसव्वुर किया जाता है और उनको मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया जाता है। अब हुजूर से बेहतर कौन हो सकता है? तो कौन मुसल्ले पे खड़ा होता? चे जाए कि जनाब सिद्दीक व फारूक उस्मान अली सारे मौजूद थे। हुजूर के जनाजा अनवर के लिए हुजूर का जिस्म पाक रखा गया था, और सहाबा किराम 10-10 की टोलियों में आते, हुजूर के जिस्म पाक के पास खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते और चले जाते। ये था जिसको बज़ाहिरी हम जनाजे का नाम दे सकते हैं, वगरना अल्लाह के रसूल का उस अंदाज में जनाजा नहीं था जैसे हमारा पढ़ा जाता है। गुस्ल पाक के वक्त भी हुजूर का जिस्म मुबारक नंगा नहीं हुआ था। जिस नबी के बचपन का आलम ये हो कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं अगर मेरे जिस्म से कभी कपड़ा हट जाता तो अल्लाह के फरिश्ते खुद आके उसको ढांक दिया करते थे। जब बचपन में ये आलम है तो आपके मतलब जनाजे के वक्त जिस्म अनवर कैसे नंगा हो सकता है? हजरत अली फरमाते हैं मैंने हुजूर का जिस्म अनवर नहीं देखा माँ सिवाय हुजूर की मोर नबूवत के। उसको जिंदगी में भी देखा, उसको आपके विसाले बाकमाल के वक्त भी देखा। तो हुजूर हर लिहाज से बेमिसाल है। अल्लाह ताला हम सबको इसी अकीदे पर सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मालिक व मौला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन माह सयाम की बहारें और बरकतें नसीब फरमा। मेरे अल्लाह जितने अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से जा चुके सब की बख्शिश फरमा, तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। जिन दोस्तों ने, साथियों ने, भाइयों ने, माँओं बहनों ने दुआओं के लिए कहा है, मेरे मालिक सब की दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान फरमा, हमारा ख़ातिमा बिल ईमान फरमा। मेरे मालिक जिंदा रखी ते शान नल, मौत आवे ते ईमान नल, मरदियाँ हुजूर दा कलमा ते दीदार नसीब फरमा। मेरे अल्लाह हर इल्लत से, हर किल्लत से, हर जिल्लत से रिहाई दे दे। बस अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के दर की गदाई दे दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।